معزز و محترم عاشقان رسول، قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جس سورت کو سورہ الکہف کہا جاتا ہے۔ سورہ الکہف بہت برکتوں والی سورت ہے، اس کے اندر بڑے راز ہیں اور اس سورت کو پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو آج اس سورت کے چند فوائد، اس کی چند فضیلتیں اور برکتیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہمارا شوق بڑھے اور ہم اس سورت مبارکہ کو روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو پھر ہر جمعۃ المبارک والے دن معمول بنا لیں کہ ہم نے سورہ الکہف کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول سورہ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے ایک جانب گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو آسمانوں سے بادل اترے اور گھوڑے کے قریب ہوتے رہے یہاں تک کہ اس کو ڈھانپ لیا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے گردن ہلانے لگا۔ صبح کو اس صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ رحمت تھی، سکینہ، جو سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ تو اس سورت کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنی چاہیے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے سکون قلب نصیب ہو، جو پریشان ہے، انگزائٹی کا شکار ہے، ٹینشن میں ہے اور اعصابی تناؤ کا، تو یہ جو سورت ہے سورہ الکہف، یہ بہت برکتوں والی سورہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے بندے کے اوپر ایک خاص رحمت اترتی ہے جس سے اس کی طبیعت میں سکون آ جاتا ہے۔ سکینہ، سکونت، سکینت، یہ لفظ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور نیند لانے کے لیے، طبیعت میں بہتری پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوسری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں تو وہ ہمیشہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو تھوڑی سی ہمت کریں، رمضان شریف ہے، برکت والے دن ہیں، اس کی پہلی 10 آیتیں وہ تیار کر لیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، یہ پوری ابتدائی 10 آیات ہیں، ان کو حفظ کر لیں۔ ان کے حفظ کرنے سے، روزانہ ان کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے پناہ عطا فرمائے گا۔ دجال بہت بڑا فتنہ تھا، فتنہ ہے، فتنہ رہے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور فرماتے ہیں مجھ تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ پہلے نہیں آیا تو پھر میری امت میں آئے گا۔ تو اب ہم جس دور میں جا رہے ہیں، اس دور میں فتنہ دجال تیزی کے ساتھ ہمارے اوپر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دجال جو ہیں، وہ بڑا جب دجال آئے گا تو اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے دجال اتر چکے ہیں اور ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے، نسل نو کو دین سے دور کرنے کے لیے، کہیں الحاد کی صورت میں، کہیں رفت کی صورت میں، کہیں نصب کی صورت میں اور کہیں مختلف انداز میں، وہ بچوں کو، ہماری نیو جنریشن کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کر رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں، متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان تمام فتنوں کا علاج جو ہے وہ سورہ الکہف کے اندر موجود ہے۔ پوری صورت حفظ کر لیں، پوری نہیں کر سکتے تو کم از کم پہلی 10 آیتیں یہ تو حفظ کر لیں، اور جمعے والے دن اس سورت کو ایک مرتبہ معمول بنا لیں کہ ہم نے ضرور پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہی ہے کہ جو شخص سورہ الکہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ پہلی میں 10 آیتیں ہیں، اس میں اور رعایت کر دی گئی حضور کی امت کے لیے کہ جو کوئی کند ذہن والے ہیں وہ ساری نہیں تو 3 آیتیں پہلی ہو تو ضرور یاد کر لیں، ماکثین فیہ ابدا، یہاں تک۔ اسی طرح حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ الکہف کا پہلا اور آخری حصہ پڑھے گا، پہلا رکوع آخری رکوع،
تو وہ اس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہو جائے گا، اور جو پوری صورت پڑھے گا تو وہ اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جائے گی۔ مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ الکہف پڑھی، قیامت کے دن از آسمان تا زمین اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ہر جمعہ سورۃ الکہف پڑھنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہم سے اگر کوئی غلطیاں، کوتاہیاں، خطا، گناہ، جرم ہوئے ہیں تو اس سورہ الکہف کی وجہ سے ختم کر دیے جائیں گے، تو بندے کا حساب ٹائم پہ ہی صاف ستھرا ہوتا رہے، کلیئر ہوتا رہے کھاتا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ اور حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے، آپ فرماتے ہیں، مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے کے روز یعنی دن کے کسی وقت میں سورۃ الکہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگر دجال بھی نکل کے آ جائے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ صورت ادائیگی قرض، کسی پہ قرض بہت زیادہ ہے، یہ صورت پڑھے اس کا قرض اتر جائے گا۔ دشمنوں کی زبان بندی کے لیے، دجال بڑا دشمن ہے، تو چھوٹے چھوٹے دشمن تو کوئی چیز نہیں اس کے آگے۔ جو دشمن وار کرنا چاہتے ہیں، کبھی جادو کرواتے ہیں، کبھی ٹونا کرواتے ہیں، کبھی جناب حسد کی وجہ سے 2 نمبر قسم کے جعلی عملوں سے تعویذ کرواتے ہیں، جو نظر بد لگاتے ہیں یا اس طرح، تو ان سب سے حفاظت کے لیے یہ بڑا ایک اکثیر عمل ہے سورہ الکہف، اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص قرض کی وجہ سے پریشان ہے تو خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورہ کو 1 مرتبہ خلوص دل سے پڑھے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعۃ المبارک پر یہ سورہ الکہف پڑھتا رہے، قرض خزانہ غیب سے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، بچہ بچی، تو اس کو چاہیے کہ 40 دن تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے، 40 دن تک فجر کی نماز کے بعد روزانہ 1 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا حمل جو ہوگا وہ پورا پروسیس، وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا، پریشانیوں سے، اور اس کی اولاد تندرست اور سالم پیدا ہوگی۔ اور اگلی برکت یہ ہے کہ اس کی اولاد ساری زندگی ماں باپ کی فرما بردار بھی رہے گی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا تحفہ ہے یہ۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہے، اس کا کاروبار نہیں لگ رہا، اسے کوئی روزگار نہیں مل رہا، یا روزگار تھا لیکن وہ روزگار اس سے چلا گیا ہے، روزی کا ذریعہ نہیں بن رہا، تو اسے چاہیے کہ 11 دنوں تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 11 دن یہ پڑھ لے، 11 دن اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کھول دے گا۔ سورہ الکہف کو پڑھتے رہنے سے انسان میں حکمت اور دانائی بھی پیدا ہوتی ہے، دنیا کا مال و متاع، زیب و زینت اس کی نظروں میں اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت و دانش کی راہیں اس پہ ایسی کھول دیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ طالب علم کو یہ سورت ضرور پڑھنی چاہیے، جو دین کا طالب علم ہے اس کو اس کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اس پہ علم اور کھلے، حکمتیں اور کھلیں۔ 7 یوم تک اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہے تو 7 یوم تک سورہ الکہف کو بعد نماز مغرب بغیر کسی ناغے کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے اسے کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ ظاہر فرما دے گا۔ کوئی چیز جس کا کسی کو نہیں پتہ، وہ چاہتا ہے کہ رب اس معاملے میں میری راہ کھول دے، یعنی استخارہ بھی ہے ایک قسم کا، تو وہ بھی اس کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مرد یا عورت مہینے میں 1 مرتبہ، یہ ایک بڑا خوبصورت نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، مہینے میں 1 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے
اس صورت کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پہ تھوڑا تھوڑا چھڑکا دیں مہینے میں 1 مرتبہ، تو وہ مکان ہر طرح کے جن سے، بھوت سے، شیاطین سے، دجالی فتنوں سے اور دیگر ہر قسم کی خرابیوں سے وہ گھر پورے کا پورا محفوظ رہے گا اگر مہینے میں 1 بار اس صورت کو پڑھ کر اس کا پانی چھت کے چاروں کونوں میں ڈال دیا جائے تو ایک قسم کا وہ سیکورٹی لاک بن جاتا ہے اور ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت رہتی ہے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو یہ چاہتا ہو کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی ہدایت پہ مبنی ہے یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ 21 دنوں تک سورہ الکہف کو 1 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے، تو اللہ تعالیٰ سے مہربانی سے اس کے دل میں ہدایت والا رستہ مستحکم کر دے گا، اس کے لین دین میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص رضا الہی کے لیے اس صورت کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے تو اس کی ایمان کی قوت میں بہت اضافہ ہوگا اور اس کا دل جو ہے وہ نور علی نور ہو جائے گا۔ یہ جو صورت ہے اس میں 3-4 مضمون بیان کیے گئے ہیں دجال سے فتنے کے لیے، اس لیے بھی اس کا ترجمہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اس میں ہے کیا۔ تو اس میں بیان کیا گیا ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ سورہ الکہف کو کہف کہتے ہی اس لیے ہے، کہف کا معنی ہوتا ہے غار، کہف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غار۔ الکہف خاص غار، تو یہ ایک غار تھا جس غار کے اندر بعض نوجوانوں نے پناہ لے لی تھی۔ کچھ نوجوان تھے، ایک ظالم بادشاہ تھا ان کے دور میں جس کا نام دقیانوس تھا، تو وہ ظالم بادشاہ ظلم کرتا تھا، جو بھی رائے حق پہ مسلمان نظر آتا تھا، یعنی وہ دور تو عیسائیوں کا تھا، اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح ماننے والے تھے، توحید کے راستے پہ تھے، تو وہ بادشاہ اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو چند نوجوان تھے، بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو تمہارے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے، تم واپس آ کے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دو اور مجھے سجدہ کر لو، ورنہ میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ اور بعض لوگوں کی لاشیں اس نے دکھائیں بھی جو لٹکی ہوئی تھی۔ تو وہ نوجوان نکلے اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ہفتے بعد آئے تو بادشاہ ہمیں بھی مارے گا، تو پھر ہم کیا کریں، ہم دین بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ دیں۔ تو اپنا دین بچانے کے لیے انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کے پناہ لے لی۔ ایک کتا بھی ان کے پیچھے چلا، انہوں نے اس کو پیچھے بھگایا لیکن وہ کتا بھی ان کے ساتھ رہا۔ تو قرآن مجید میں اس کتے کا ذکر بھی ساتھ آیا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان کلب، وہ جو کتا ہے وہ اس کے بیٹھنے کا طریقہ بھی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ بازو پھیلا کے دروازے پہ چوکیدار بن کے بیٹھتا ہے۔ تو اس کی برکت کیا ملی کہ ان قلب اصحاب الکہف کان معہم فی الجنہ، جب کل قیامت کا دن آئے گا تو قیامت والے دن وہ جو کتا ہے ان اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو نیکوں کی صحبت کا بھی یہاں پہ تذکرہ ہے، اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنا ایمان بچایا اور ملک چھوڑ کے وہ غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ تو اس میں اصل پیغام تھا مکہ والوں کے لیے کہ مکہ والوں تم بھی بہت تنگ کر رہے ہو مسلمانوں کو، یہ کبھی ہجرت حبشہ کر رہے ہیں، کبھی ہجرت مدینہ کر رہے ہیں۔ تو دقیانوس بادشاہ نے بھی اس طرح کا ظلم کیا تھا، تو دقیانوس بادشاہ بھی نہیں رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو بندے نکلے تھے راہ حق میں، وہ اللہ کے ولی، اللہ نے 300 سال بعد ان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا۔ وہ باقی رہے، آج بھی باقی ہیں، قیامت تک باقی رہیں گے، لیکن ظلم کرنے والے ختم ہو گئے۔ تو اے مکہ والو، تم ظلم کرنا بند کر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت پہ، آپ کے غلاموں پہ، ورنہ تمہارا حشر بھی دقیانوس کی طرح ہوگا، اور یہ جو حضور کے چاہنے والے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا، میں جس طرح ان کو زندہ رکھ سکتا ہوں اسی طرح ان کو بھی بقا دے سکتا ہوں۔ تو اصحاب کہف جو ہیں ان کے واقعے میں دجالی قوتوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ دجالی قوتیں جو دیندار لوگوں پہ حالات تنگ کرتی ہیں، ان کا جینا مشکل کرتی ہیں، ان کے لیے اس میں پیغام ہے کہ اے دجالی قوتوں، تم سے پہلے بھی بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے، اور انہوں نے بھی اس طرح اپنے آپ کو منوانا چاہا خدائی کے طور پہ، لیکن اہل حق ہر دور میں اپنا آپ
محفوظ کرتے رہے، اور ہمارے لیے پیغام بھی ہے کہ خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی محفوظ کریں، ان کے دین کو مضبوط کریں، اسلام پہ ان کو مستقیم کریں تاکہ وہ دجالی فتنوں سے بچ سکیں۔ اسی طرح اس میں ایک دوسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے دو نوجوانوں کا، جو وہ دونوں دوست جو تھے ان میں سے ایک امیر ہو گیا، ایک غریب رہا، ایک چودھری بن گیا، اور اس نے بڑے بڑے باغات لگا لے۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، ایک کوٹھیاں اور بنگلے مکان اور بڑا کچھ۔ تو وہ جو امیر دوست تھا جس کے باغات تھے، وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو بڑا پیسہ ہے، مال ہے، بڑا باغ ہے، میں نے اس کی حفاظت پہ بڑا سرمایہ لگایا ہے، اس سے اور باغ بناؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ تو جو غریب تھا اس کا ایمان مضبوط تھا، اس نے کہا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لیتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے اتنا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر کیا، میں نے محنت کی ہے، یہ میری محنت ہے، میری محنت کی وجہ سے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اس نے کہا نہ ایسی باتیں نہ کر، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ تو میرے پاس تو جو بھی ہے یہ اللہ کی مہربانی، اس کی عطا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اس کی سیکورٹی بڑی مضبوط کی ہے، باڑیں بڑی اچھی لگائی ہیں، باغ میرا بڑا اعلیٰ ہے، بیج بڑا اچھا لگایا ہے۔ صبح اٹھا، جا کے دیکھا، رات اندھیری آئی، آگ چلی اور سارے کا سارا باغ جل کے راکھ ہو گیا۔ پہلے تو اس کو پہچانا ہی نہ گیا کہ یہ تھا، پھر اس کو پتہ چلا نہیں یہ تو وہی ہے، پھر چیخا کہ میری تو ساری بستی اجڑ گئی، گھر بار اجڑ گیا، سب مال و متاع باغات اجڑ کے رہ گئے، کچھ بھی نہیں بچا۔ اس میں بھی ان دجالی قوتوں کے لیے پیغام ہے جو ہر چیز میں کہتے ہیں پیسہ، مال، میرے پاس یہ ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور میں نے بہت عقل مند ہوں، دانش مند ہوں، اور میں نے یہ میری 5 ملیں لگ گئی ہیں، 5 مہینے اور لگانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر میں نے تمہیں کچھ دے دیا ہے تو یہ میرے بندوں میں تقسیم کرو، عاجزی اختیار کرو، جھک جاؤ اور اس طرح تکبر نہ کرو۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی ہے ذوالقرنین بادشاہ کی اس صورت میں کہ دیکھو تمہارے پاس تو تھوڑا سا مکان پیسہ آ گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہو، اور ادھر دیکھو کتنا بڑا بادشاہ تھا ذوالقرنین، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا پہ اس کی حکومت تھی، مگر اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے سجدہ کرتا تھا، وہ کہتا تھا میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، تو وہ میری عبادت کرتا تھا۔ تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جس بندے کو میں نے اتنا کچھ دیا اس کو دیکھو اس کی کیفیت کیا تھی۔ اور تیسرا واقعہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو طویل واقعہ ہے، لیکن میں اس کو اختتام کرتا ہوں کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام علم کے حصول کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے چلے، تو پھر خضر علیہ السلام ان کو لے کے ایک دریا میں گئے، کشتی کا تختہ توڑا، پھر آگے گئے، اور پھر ایک بچہ جو ہے اس کو پھر آگے جا کے ایک دیوار اس کے نیچے خزانہ تھا اس کو نکال کے دیا۔ تو اس میں بھی پیغام ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو نا کہ سارا نظام ہم چلا رہے ہیں، تم نہیں چلا رہے، یہ خفیہ قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو اس نظام کو چلا رہی ہیں۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ کس جگہ پہ کیا صورتحال ہے اور آنے والے دنوں میں وہاں پہ کیا ہوگا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس علاقے کی تقدیر بدلے گا، کس طرح معاملات خفیہ، ان کو روحانی معاملات کہتے ہیں۔ تو روحانی ڈیوٹیاں بھی لگتی ہیں، جیسے خضر علیہ السلام کی روحانی ڈیوٹی تھی، اسی طرح اللہ کے ولیوں کی روحانی ڈیوٹیاں علاقوں میں لگتی ہیں۔ کوئی کسی علاقے کا کتب ہوتا ہے، کوئی کسی علاقے کا کتب ہوتا ہے، تو ان کی روحانی ڈیوٹیوں کو عام لوگ نہیں سمجھتے، مگر قرآن مجید کے اندر اس مقام پہ سورہ الکہف کے اندر ان کی روحانی ڈیوٹیوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اللہ کے بعد بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو علم غیب وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، علم لدنی عطا کرتا ہے، سمندر کے ایک کنارے پہ رہ کے وہ دوسرے کنارے کو دیکھتے ہیں، دیوار کی تہہ کے نیچے جو خزانے وہ بھی ان کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہیں، بچے نے 32 سال بعد جا کے کافر ہونا ہے، ان کی نگاہ میں وہ بات کا منظر بھی موجود ہے۔ تو یہاں پہ بھی اہل عرب کو کہا گیا، مکے والوں کو کہا گیا، مکے والوں نے اصل میں مدینے میں بندے بھیجے تھے 2، نضر بن حارث تھا اور عقبہ بن ابی معیط، یہ 2 بندے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے پاس بھیجے تھے مکے کے کافروں نے، اس لیے بھیجے تھے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم تو جاہل لوگ ہیں،
تو اے مدینے کے یہودیوں، تم عالم لوگ ہو، تم پرانی کتابوں کے عالم ہو، تو تم بتاؤ یہ نبی ہیں یا نہیں؟ تو عقبہ بن نبی معیط اور نضر بن حارث، یہ دو بندے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جسے یثرب کہا جاتا تھا اس وقت، وہاں گئے تھے، یہودیوں سے ملے تھے کہ بتاؤ ہمارے ہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ سچا نبی ہے یا نہیں؟ تو یہودیوں نے آگے سے ان کو کہا تھا 3 سوال پوچھ لو، ان 3 باتوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سوائے ہمارے یہودیوں کے علماء کے، ان 3 باتوں کا کسی کو نہیں پتہ۔ تو وہ 3 باتیں کون سی تھیں؟ ایک انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے ان سے پوچھنا کہ کہف والوں کا واقعہ بیان کریں، اصحاب کہف کا۔ دوسرا ان سے پوچھنا جا کے کہ موسیٰ و خضر کی جو ملاقات ہے وہ بیان کریں، اور تیسرا ان سے پوچھنا جا کے کہ وہ بادشاہ ذوالقرنین کون تھا، اس کا واقعہ بیان کریں، یا روح کے بارے میں سوال کریں۔ یہ جا کے پوچھ لو، اگر سوالوں کے جواب دے دیں تو وہ سچے نبی ہیں، ان کو مان لینا، اگر نہ دیں تو پھر سمجھ لیں کہ ویسی بات ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھے 3 سوال، تو سرکار نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ یہاں پہ انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ رہ گیا، تو اللہ کریم نے وحی نہ اتاری، چونکہ اللہ تعالیٰ استاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر اللہ کریم نے 15 دن بعد وحی اتاری اور تربیت فرمائی کہ حبیب جب بھی مستقبل کی بات کریں کہ میں کل کو یہ کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت بھی ہے، اور ایک استاد کی اپنے شاگرد خاص کے ساتھ تربیت کا بھی ایک انداز یہاں پہ موجود ہے، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو آیتیں اتری، پھر سورہ الکہف اتری، تو یہ تینوں واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتائے، تو یہودیوں کو بھی ماننا پڑا کہ جس بات کا ہمارے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ راز بھی کھول دیے گئے ہیں، اور مکے والوں کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ تم جو ظلم و ستم کر رہے ہو، تم سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ بھی یہ ظلم و ستم کرتے رہے ہیں، ان کا کچھ نہیں بنا تو تمہارا بھی کچھ نہیں بنے گا، دین حق کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ سچے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ان کی صحبت و معیت اور سنگت جو ہے یہ دنیا و آخرت میں نجات دینے والی ہے۔ تو دوستو یہ صورت بڑی برکتوں والی ہے، دجالی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہم سب کو، دوستوں کو چاہیے، بیٹیوں کو بھی چاہیے اپنے اپنے گھروں میں روزانہ اس کی تلاوت کیا کریں، روزانہ نہ صحیح تو کم از کم جمعۃ المبارک والے دن سورۃ الکہف ضرور پڑھ لیا کریں، اس کا دم بھی کر لیا کریں، اس کی وجہ سے آپ بہت ساری بیماریوں اور فتنوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ جو چند باتیں، چند وظیفے بیان کیے گئے، ہمیں سمجھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔